Novel Save the Yasakali, Episode 94, Part 1, Writer Said Hassan. ذریعہ اب اپنی اسکوٹر پر سوار تھی. وہ ابھی شہواز کی گاڑی کے قریب پہنچنے ہی والی تھی تو اس نے دیکھا کہ شہواز کی گاڑی کا رخ اس کے گھر کی طرف نہیں ہے، بلکہ آگے جا کے اس نے اپنی گاڑی ایک مہنگے رہائشی علاقے کے داخلی دروازے پر روک دی ہے، اور وہ اب وہاں رکنیت کسی کا انتظار کر رہا تھا. ابھی ہی ذریعہ اب قریب پہنچنے ہی والی تھی تو اس نے دیکھا کہ وہ بیان اس رہائشی علاقے سے نکل رہی ہے. وہ خوبصورت لباس میں ملبوس برانڈڈ بیگ ہاتھ میں پکڑے وہ شہواز کی گاڑی میں آ کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی. ذریعہ اور ان لوگوں کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا. ذریعہ ایک پل کے لیے پتھر سی ہو گئی، جیسے یہ وقت اس پر بھاری گزر رہا ہو. اپنے لرزتے کومن اور تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ اب مزید شہواز کا پیچھا کرنا بے وقوفی ہے. اس کا دل اور دماغ الجھن کا شکار تھا. ویان اتنی سجی سنوری ہی کیوں شہواز کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی؟ وہ لوگ کہاں جا رہے تھے؟ وہ خود اپنی حالت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اندر سے ایک کھٹکا سا محسوس ہو رہا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے سے شہواز کی گاڑی دھیرے سے غائب ہو گئی. اسے ویان کی وہ خود اعتمادی سے بھری باتیں یاد آئیں جس میں وہ شہواز کے لیے اپنے دلی جذبات اسے بتا رہی تھی، یا شاید اس کا وقت ہی کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا. ذریعہ نے گہرا سانس لیا اور دل میں خود کو ڈانٹا. اسے اب ویان کو شہواز کے ساتھ رہنا برا کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ کیا کل اس نے نہیں کہا تھا شہواز سے کہ اس کے دل میں اب کوئی جذبات نہیں ہیں؟ آخر شہواز واقعی ایک لائق اور قابل اور خوبرو انسان ہے. اس کے دل میں بھی احساسات ہیں، جذبات ہیں. وہ کیوں خود کو کسی ناقدری کے لیے پیش کرے گا؟ ذریعہ اب اپنے رویے پر پریشان تھی. جو شخص اس کی محبت میں گرفتار تھا، کل تک اس کے پاس تھا، اس نے قدر نہیں کیا. بھاری دل سے کر کے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی. اگلے چند دن ذریعہ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ شہواز سے ملے یا بات ہی کرے فون پر. وہ سہمی ہوئی تھی کہ کہیں شہواز اس سے دستبردار نہ ہو جائے، مگر وہ ہر وقت فون چیک کرتی رہی، اس امید پر شاید شہواز کا کوئی پیغام آ جائے. وہ دل سے چاہتی تھی کہ شہواز اس سے رابطہ کرے، مگر اس کی ہمت پر بات ٹوٹ جاتی تھی جب اس کے ذہن میں ویون آتی. وہ کتنی اپنائیت سے اس کی گاڑی میں سوار ہو کے گئی تھی. دن گزرتے گئے، نہ شہواز کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی اور نہ ذریعہ نے پہل کی. جس دن میسم کو اسپتال سے گھر آنا تھا، مہروزہ نے گھر میں مختلف مزیدار سے پکوان تیار کیے. اس نے ذریعہ سے کہا کہ شہواز کو دن کے کھانے پر بلائے، مگر ذریعہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہ شہواز پدار سے کیسے کہنے چاہیے. دوسری جانب میسم اسپتال کے وارڈ میں بیٹھا اپنے بیگ میں سامان رکھ رہا تھا. خفگی سے اس نے ذریعہ کو گھورا کہ بولنے لگا. ذریعہ جو ایک کرسی پر چپ چاپ بیٹھی تھی: تم مجھے لینے آئی ہو، پھر میرا ہاتھ کیوں نہیں بٹا رہی؟ ایسا کیا کام ہے جو فون میں کھوئی ہو؟ فون رکھ کر ذریعہ نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا: تم اب خود سے چل پھر سکتے ہو تو اپنا سامان رکھنے پر اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ میسم اس کی باتوں سے چڑھتے ہوئے کہنے لگا: تم واقعی بہت سست اور کاہل ہو. جو بھی تم سے شادی کرے گا اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی. ذریعہ پہلے ہی ذہنی طور پر تھکی ہوئی تھی اور میسم کی بات اس کا دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگی. اس نے کان کاٹنے والے انداز میں کہا: میں نے تم سے پیش گوئی نہیں کروائی. میں شادی کے بعد کیا کروں گی اور کیا نہیں، اور نہ مشورہ مانگ رہی ہوں. سمجھتے تم؟ ذریعہ اور میسم بچپن سے ایک دوسرے کو چھیڑتے اور لڑتے آ رہے تھے. چھوٹے موٹے جھگڑے ان کی عادت تھی اور بڑے ہونے کے بعد بھی کبھی کبھار اختلافات رہتے تھے. میسم بھی باز نہیں آیا. سیدھی بات ہے، لڑکے ایسی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے جن کا چہرہ اور جسم تو پرکشش ہو، مگر ان کی زبان میں مٹھاس نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور نہ ہی خیال رکھتی ہوں اور نہ ہی سمجھدار ہوں. یہ تمام خامیاں تمہارے اندر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جلد بازی کرتی ہو. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ تم بہت حسین اور خوبصورت بھی ہو. ذریعہ نے کاٹ کر کہا: میری شکل و صورت خدا کی نعمت ہے. تم خواب میں بھی اتنے خوبصورت شکل لے نہیں سکتے. چپٹے انسان، اپنے آپ کو دیکھو. آیا بڑا مجھے میری خامیاں گنوانے والا. میسم کا چہرہ سرخ ہو گیا. ذریعہ کی کڑوی باتیں سن کر زخم کی چبھن محسوس ہوئی. سنجیدگی سے ذریعہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا: تم کتنا فالتو بولتی ہو. میں کہاں سے چپٹا اور سوکھا لگتا ہوں؟ ذریعہ بھی بحث کرنے کو تیار تھی. نہیں، تم چپٹے سوکھے سڑے ہو. لڑکی تو کیا، ایک درخت کی ٹہنی بھی تم جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی. میری بد دعا ہے کہ تم ہمیشہ اکیلے ہی رہو.
میسم نے اتنی ہولناک بددعا پر جبڑا کس کر کہا، زریابہ فالتو باتیں مت کرو۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ زریابہ اور میسم کی توجہ فوراً اس کی طرف گئی۔ شہباز وہاں کھڑا تھا، تھوڑا سا حیران سا، وہ بھائی بہن کے جھگڑے کو دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر شہباز نے پھر بھی دستک دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں اس وقت بچوں کی طرح جھگڑ رہے تھے۔ شہباز آپ یہاں؟ میسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میسم کے اسپتال میں رہنے کے دوران شہباز اکثر آتا رہتا تھا اور ان کی دوستی مضبوط ہو گئی تھی، اور شہباز نے ہمیشہ میسم کا چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ان کا رشتہ گہرا ہو گیا تھا۔ جو پہلے کیپٹن شہباز کے طور پر تھا اب بس شہباز بن چکا تھا۔ ان کا تعلق مضبوط ہو گیا تھا۔ میسم کو محسوس ہوا کہ زریابہ کے سابق بوائے فرینڈ کے ساتھ اس کا لگاؤ بڑھ گیا ہے۔ نہ صرف غدار، پختہ اور بھروسے مند ہے بلکہ فراق دل، قابل اور قابل اعتماد بھی ہے۔ شہباز مسکراتے ہوئے اندر آیا اور میسم کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیسی طبیعت ہے اب؟ میسم نے ہنس کر جواب دیا، بہت ٹھیک، بس گھر واپس جا کر آرام کرنا ہے۔ زریابہ بے چینی سے بیٹھی تھی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ شہباز کو دوبارہ دیکھ کر پچھلی ملاقات اس کے ذہن میں چھا گئی۔ اس کے گال لال ہو گئے اور شرم کا احساس دل سے اتر گیا۔ میسم کو جواب دے کر شہباز نے اپنی توجہ زریابہ کی طرف موڑ لی۔ جیسے ہی ان کی نظروں کا سامنا ہوا، زریابہ کے جسم میں ایک حرارت محسوس کی۔ وہ گھبرائی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے رد عمل دے، لہٰذا نیچی نظریں کر لیں تاکہ اس کی نظروں سے بچ سکے۔ شہباز نے ہمیشہ کی طرح پرسکون اور مہذب انداز میں زریابہ سے سلام دعا کی۔ زریابہ کو لگا کہ وہ عجیب طریقے سے پیش آ رہی ہے۔ اچانک سے اتنی شرمندگی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ اس کی گھبراہٹ اتنی تھی کہ سانس بھی بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں شہباز اور ویون کے ملنے کی یادیں گھوم رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ کچھ کہنے سے ہچکچا رہی تھی۔ زریابہ کی خوشی، خاموشی اور نظریں جھکانے نے شہباز کو بھی بے چین کر دیا تھا۔ اس کا مزاج بدل گیا اور چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ جب میسم نے اپنا سامان پیک کر لیا، اس نے کہا، زریابہ تم واپس جا سکتی ہو، میں تمہاری الیکٹرک اسکوٹر استعمال نہیں کروں گا، میں شہباز کے ساتھ اس کی گاڑی میں جاؤں گا۔ میسم کی بات سے اس کی جان میں جان آئی، وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً اپنا فون اور بیگ اٹھا کے کھڑی ہوئی عجلت سے بول کر نکلی، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ سر جھکایا اور شہباز کے پاس سے گزرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شہباز نے زریابہ کو وارڈ سے جاتے دیکھا اور دل مایوس ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید اب وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ آخر بار جب اس نے زریابہ پر اپنا حق جتانے کی کوشش کی تھی تو وہ ڈر گئی تھی، یہ اس کی بڑی غلطی تھی۔ تب سے وہ پچھتاوے اور شرمندگی کے احساسات میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد میسم شہباز کے پاس آیا، سامان اٹھاتے ہوئے، شہباز چلو۔ شہباز نے اپنے خیالات سے ہوش میں آیا اور میسم کا سامان سنبھالا، اٹھا لیا۔ میسم خوش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں چمک سی اٹھی تھی۔ شہباز نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسپتال سے باہر نکلا تو اس نے اپنے ریئر ویو مرر میں زریابہ کو دیکھا، اپنی الیکٹرک اسکوٹر پر جا رہی تھی۔ وہ گاڑی کی رفتار کم کر گیا اور کچھ دیر کے لیے اس پر نظریں جمائے رکھی۔ میسم نے اس کی غیر توجہ محسوس کی۔ تمہیں زریابہ کے انتظار کی ضرورت نہیں، وہ روزانہ اسی راستے سے آتی ہے اور اگلے چوراہے پر وہ شاید شارٹ کٹ لے کر ہم سے پہلے پہنچ جائے۔ شہباز نے ہوش سنبھالا اور سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ میسم نے دل سے بات کرتے ہوئے کہا، زریابہ کبھی کبھی سخت لگ سکتی ہے مگر اصل میں وہ بہت پیاری اور خیال رکھنے والی ہے۔ بچپن سے ہی زیادہ تر گھر کے کام سنبھالتی آئی ہے اور ہمیشہ ہمارا خیال رکھتی رہی۔ وہ بھروسے مند اور مہربان ہے۔ شہباز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں جانتا ہوں۔ میسم نے بات جاری رکھی، وہ ہمارے خاندان کی ریڑھ کی ہڈی رہی ہے۔ جب میں کالج میں تھا اور والد بیمار پڑے تو اس نے سب کچھ سنبھالا، میڈیکل بلز، قرض، سب کچھ۔ میں جانتا ہوں وہ واقعی لاجواب لڑکی ہے، شہباز نے کہا۔ میسم نے تجسس سے کہا، اگر تم جانتے ہو کہ وہ شاندار ہے تو پھر تم دونوں نے کیوں بریک اپ کیا؟ شہباز کے چہرے پر تھوڑی اداسی چھا گئی۔ زریابہ کو لگتا ہے کہ میں اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اس کے دل میں میرے لیے جذبات نہیں تھے۔ میسم حیران ہو گیا، اس نے مٹھی لاتے ہوئے کیا؟ وہ ضرور اندھی ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ شاید ماما تم دونوں کے خلاف ہیں، لیکن اب سمجھ آیا ہے کہ اصل مسئلہ تو زریابہ ہے۔ شہباز نے چونکتے ہوئے پوچھا، تمہاری ماما ہم دونوں کے خلاف تھیں کیا؟ میسم نے سر ہلایا، ہاں، وہ کافی مخالف تھیں۔ ایک بار تو انہوں نے خودکشی کی کوشش بھی کی تھی، مجھے نہیں معلوم وہ اس وجہ سے تھی یا کچھ اور۔ شہباز خاموش ہو گیا اور گاڑی چلانے پر دھیان مرکوز کر لیا۔ جب گاڑی میسم کے اپارٹمنٹ کے سامنے رکی تو میسم کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا اور شہباز کی طرف مڑ کر کہا، شہباز، زریابہ چاہتی ہے کہ تم اوپر ہمارے ساتھ کھانے پر آؤ۔
شہباز تھوڑا حیران ہوا۔ زریابا، میثم نے دوبارہ میسج چیک کیا اور پھر اپنا فون شہباز کو دے دیا۔ اصل میں یہ میری ماما تمہیں کھانے پر بلانے کا کہہ رہی ہیں۔ شہباز نے تجسس سے فون لیا اور میسج پڑھا۔ ماما کہہ رہی ہیں کہ کیپٹن شہباز نے بہت مدد کی ہے، جب اسپتال سے واپس آ گئے ہو تو شہباز کو بھی کھانے پر بلا لو تاکہ صحیح طریقے سے شکریہ ادا کر سکیں۔ شہباز نے خاموشی سے میسج پڑھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور میسج آیا، یہ ماما کا میسج ہے، اسے اوپر ضرور لے آنا۔ شہباز نے فون واپس میثم کو دیا اور سینڈ بیلٹ کھولا۔ میثم نے جلدی سے وہی کیا اور خوشی سے کہا، ہمارا گھر تھوڑا چھوٹا ہے، امید ہے تمہیں برا نہیں لگے گا۔ شہباز میثم کے بیگ اٹھائے اور اس کے پیچھے اوپر چلا گیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو پہلے ہی کھلا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ شہباز نے دروازے پر زریابا کو دیکھا۔ اس نے نرم آواز میں اس کی خوش آمدید کہا۔ شہباز کی آنکھوں میں چمک سی اٹھی جب اس نے زریابا کو اتنے قریب سے دیکھا۔ زریابا کو شہباز سے شرم سی محسوس ہوئی اور نگاہیں نیچی کر لیں۔ اس نے میثم کا بیگ شہباز کے ہاتھ سے لیا۔ ہلکی سی انگلیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ دونوں کے دل اچانک دھڑکنے لگے۔ وہ گھبرا کے میثم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شہباز نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ گھر میں جگہ تھوڑی تنگ تھی اور کچھ پرانے طرز کا تھا، لیکن ہر چیز صاف اور ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ کچن براہ راست ڈائننگ ایریا سے جڑا ہوا تھا جو لیونگ روم کے ساتھ تھا۔ لیونگ روم کا چھوٹا سا صوفہ صرف 3 افراد کے لیے آرام دہ تھا۔ کونے میں ایک پرانے ٹی وی اور چھوٹا فریج بھی موجود تھا جس سے جگہ مزید محدود لگ رہی تھی۔ شہباز نے آپ کے آنے کا شکریہ۔ مہروزہ کچن سے برتن لیے نمودار ہوئیں۔ اس کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کھلے دل سے خوش آمدید کیا۔ آؤ بیٹھ جاؤ، میں آخری 2 ڈشز تیار کر لوں گی، پھر کھانا شروع کرتے ہیں۔ مہروزہ کی خوش مزاجی شہباز کے لیے خوشگوار حیرت تھی۔ اس نے شائستگی سے پوچھا، کیا میں کوکنگ میں کچھ مدد کروں؟ فکر مت کرو، بس بیٹھ جاؤ، کافی پیو اور زریابا کے ساتھ تھوڑی باتیں کر لو۔ کچن کے کام عورتوں کے ہوتے ہیں، لڑکے نہیں کرتے، مہروزہ نے جلدی سے کہا۔ شہباز تھوڑا حیران ہو کر مہروزہ نے اسے زریابا کے ساتھ وقت گزارنے کو کہا۔ یہ اچانک گرم جوشی واقعی غیر متوقع تھی۔ میثم نے جلدی سے شہباز کو لیونگ روم کے صوفے پر بٹھا دیا اور اس کے لیے کافی تیار کی۔ پھر اس نے ریموٹ اسے دے دیا اور پوچھا، ٹی وی پر کوئی پروگرام پسند ہے؟ نہیں، کچھ خاص نہیں، شہباز نے انکار کیا۔ لیکن میثم عادتاً ٹی وی آن کر دیا۔ اس نے اسے اسپورٹس چینل پر سیٹ کیا اور کہا، زریابا ہمیشہ ڈراموں میں دلچسپی لیتی ہے۔ جب وہ گھر میں ہوتی ہے مجھے کبھی ریموٹ تک پہنچنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ اس کی عادت کا حصہ ہے، شہباز نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میثم نے تجسس سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ ناول رائٹر بھی ہے؟ شہباز نے حامی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں تعریف صاف نظر آ رہی تھی۔ میثم نے بات جاری رکھی، پتہ ہے اس نے ایک پولیس والے کے بارے میں محبت کی کہانی لکھی تھی، لیکن افسوس اختتام بہت دکھ بھرا ہے۔ پھر بھی اچھا ہے کہ کتاب شائع ہو گئی۔ شہباز نے کافی کا کپ اٹھایا، لیکن جیسے ہی اس نے ہونٹوں کی طرف بڑھایا اچانک رک گیا۔ وہ ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکا۔ دوسری طرف زریابا کمرے میں میثم کے کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ اپنے بھائی کی فالتو باتیں سن کر وہ غصے سے باہر نکل آئی۔ میثم، تمہیں جب بات چیت کرنا نہیں آتی تو بس اپنا منہ بند رکھو اور چپ رہو۔ شہباز آہستہ آہستہ زریابا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ خفگی اور غصے میں بھی اسے پیاری لگ رہی تھی۔ میثم کو یہ زریابا کے تیور خوفناک لگے۔ وہ گھبرا کر کافی پینے لگا اور ٹی وی کی اسکرین سے نظریں ہٹانے کی ہمت نہیں کی اور نہ ایک الفاظ بولنے کی جرأت کی۔ زریابا نے شہباز کی ستائش بھری نگاہوں کا سامنا کیا۔ اچانک اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ 1 سال پہلے اس نے شہباز کے گھر کام کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی تھی جس کا مرکزی کردار دراصل شہباز تھا۔ تمہارا کلمی نام کیا ہے؟ شہباز نے پوچھا۔ زریابا کی گھبراہٹ دیکھ کر اس وقت وہ پہلے ہی شہباز کو مرکزی کردار کے طور پر تصور کر رہی تھی۔ کچھ مناظر ایسے تھے جو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ زریابا اپنا کلمی نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ کر سکتی تھی۔ اگر شہباز وہ کتاب پڑھ لیتے تو وہ اس سے ملنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ میثم پھر سے بیچ میں بولنے کی کوشش کرنے لگا تو زریابا نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور انگلی دکھائی۔ میثم نے فوراً بند کیا اور خاموش رہ گیا۔ کھانا تیار ہے، مہروزہ نے کہا اور اپنی گھوڑیوں سے اپنے بچوں کو برابر کروایا۔ شرم کرو، گھر میں مہمان ہیں اور تم لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہو۔ شہباز ابھی یہاں ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تمیز سے بات کرو۔ زریابا نے میثم کی طرف جھنجھلا کر دیکھا اور کھانے کی میز پر برتن رکھنے لگے۔
مہروزہ نے شہباز سے کہا، زریابہ عموماً اتنا غصہ نہیں کرتی، عام طور پر میثم ہی اسے چڑھاتا ہے۔ میثم نے معصوم نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ شہباز بھی مسکرا دیا۔ کہو، کیونکہ وہ دل سے زریابہ کی اصل شخصیت کو جانتا تھا۔ وہ اس پسند میں بھی تھا زریابہ کو جھگڑالو انداز۔ پہلے 1 سال کے دوران وہ زریابہ کا ہر موڈ میں دیکھ چکا تھا، خاص طور پر جب وہ اس کی کیئر ٹیکر تھی۔ جب زریابہ سب سے زیادہ غصے میں ہوتی تو وہ بالکل شیرنی کی طرح لگتی تھی، اور فدار بھی اسی طرح ایک شیر کی طرح طاقتور اور حکم چلانے والا محسوس ہوتا۔ کھانے کی میز پر 6 مختلف قسم کے کھانے کی ڈشز تھیں۔ سوپ، ایپیٹائزر اور پھل رکھے تھے۔ مرکزی ڈش میں جھینگے کا سالن، چاول، مچھلی، چکن، بیف اور سلاد تھا۔ ساتھ میں 100 اسکوائش کا سوپ بھی موجود تھا۔ شہباز کے لیے یہ دعوت ایک 5 اسٹار ہوٹل کی نسبت بہت شاندار تھی۔ اس طرح کا کھانا عام طور پر خاص موقع جیسے کرسمس یا کسی اہم تہوار کے لیے رکھا جاتا ہے۔ شہباز نے میثم کی طرف دیکھا، جو تھوڑا سا اداس لگ رہا تھا۔ یہ کھانا خاص طور پر میثم کے لیے موزوں نہیں تھا۔ ماما، ڈاکٹر نے کہا ہے جب تک زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا مجھے ہلکا اور کم تیل والا کھانا کھانا چاہیے۔ ابھی روغنی کھانے میرے لیے صحیح نہیں ہیں۔ میثم زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ مہروزہ نے میثم کی پلیٹ میں سیلیڈ اور سوپ ڈالا۔ تمہارے لیے پرہیزی کھانا پکایا ہے۔ میثم اپنی للچاتی آنکھیں بڑی سی مچھلی سے نہیں ہٹا سکا اور اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے فوڈ ان کے گھر میں شاذ و نادر ہی پتا تھا، پھر بھی مہروزہ نے سب سے وہ زخمی ہوا تھا تب سے اس کی صحت کا خیال رکھ رہی تھیں۔ مہروزہ نے سب سے بڑی فرائی مچھلی شہباز کی پلیٹ میں ڈالی اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کھانے کو کہا، شہباز، میرے ہاتھ کی فش سب کو پسند آتی ہے، کھاؤ اور بتاؤ کیسی بنی ہے۔ شکریہ مسز مہروز، شہباز نے شائستگی سے جواب دیا۔ اسے مچھلی خود سے کھانی نہیں آتا تھا، ہمیشہ بٹلر مچھلی صاف کر کے کانٹا نکال کر اس کی پلیٹ میں رکھتا تھا، اس لیے وہ تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا۔ نظر زریابہ کی طرف پھیر لی۔ زریابہ اپنا سر جھکائے خاموشی سے سوپ پی رہی تھی۔ شہباز کو محسوس ہوا کہ مہروزہ آج کچھ زیادہ ہی خوش مزاج لگ رہی ہیں۔ اس نے سوچا شاید وہ اس لیے اپنے بیٹے کی طرح پسند سمجھ رہی ہیں اور شہباز کو زریابہ کا بھائی سمجھنے لگی ہیں۔ زریابہ نے شہباز کی پریشانی بھانپ لی اور اپنے کھانے کو روک کر شہباز کی مدد کرنے لگی۔ اس نے تمام مچھلی کے کانٹے ایک طرف رکھ کر شہباز کے سامنے اس کا گوشت رکھ دیا۔ شہباز اس کی لا تعلقی میں بھی فکر کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ زریابہ واپس اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو کر دوبارہ آرام سے سوپ اور کھانے کا مزہ لینے لگی۔ مہروزہ نے شہباز کو مختلف علاقائی کھانے پیش کیے اور میثم کو دل محسوس کر صرف چکن سوپ پر ہی گزارا کرنا پڑا۔ سب کھانا مزے سے اچھے ماحول میں رکھ رہے تھے۔ زریابہ نے اپنا سوپ ختم کیا مگر اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا۔ وہ مزید اسپیگٹی لینے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو حیرت ہوئی کہ شہباز نے اس کی پلیٹ میں مچھلی کا گوشت رکھ دیا۔ زریابہ نے شہباز کی طرف حیرت سے دیکھا جبکہ مہروزہ اور میثم مسکراتے ہوئے خوشی سے کھانے کے بیچ رک کر دونوں کو دیکھنے لگے۔ شہباز نے کہا، زریابہ، فرائی فش تو تمہیں بھی پسند ہے، تم میرے ساتھ ہی شیئر کر لو۔ زریابہ کا چہرہ شرم اور ہچکچاہٹ سے لال ہو گیا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں اور بھائی پر ڈالی۔ دونوں نے فوراً نظریں نیچے کیں اور اپنے کھانے میں مصروف ہو گئے جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ ایک محبت بھرے احساس کے ساتھ زریابہ شہسوار کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ شہباز نے مسکراتے ہوئے سوپ کا مزہ لینے لگا اور چپکے سے اپنی نظریں زریابہ پر جمائیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی ہر حرکت اور تاثرات کو دیکھے۔ وہ چاہ کر بھی زریابہ پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ میز پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد مہروزہ نے گلا کھنکھارا اور کہا، شہباز، تم آئندہ بھی آتے رہنا ہمارے گھر۔ شہباز کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ مہروزہ کے انداز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ زریابہ اور شہباز کے درمیان بھائی بہن جیسا تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ شہباز نے سوچا کہ وہ آئندہ زریابہ سے ملنا ہی چھوڑ دے گا تاکہ کوئی عجیب صورتحال پیدا نہ ہو۔ مہروزہ نے کہا، شہباز، پتہ ہے میثم کو گریجویشن کے بعد اس سے کوئی اچھی جاب نہیں ملی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم؟ زریابہ نے اچانک بات کاٹ دی۔ غصے سے بھرپور آواز میں بولی، ماما پلیز رک جائیں۔ زریابہ کو انتہائی شرم محسوس ہوئی۔ ہر بار جب مہروزہ زریابہ کے کسی کامیاب ڈیٹ سے ملتی وہ میثم کی تعریف کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی۔ امید
کرتی کہ ذریعہ کے ریفرنس سے میسم کو اچھی نوکری مل جائے۔ شہباز فوراً سمجھ گیا کہ مہروزہ کا کیا مطلب تھا اور اس کے جذبات سے وہ پوری طرح واقف تھا۔ مہروزہ اپنے بچوں کی بہت پرواہ کرتی تھی، لیکن ذریعہ مستقبل میں شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گی تو اس کے لیے مہروزہ کا رجحان فطری طور پر میسم کی طرف زیادہ تھا۔ نیچے کے طبقے میں بہت لوگ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر برتر دکھانے کا ڈرامہ کرتے ہیں، اس لیے شہباز مہروزہ کی سیدھی سادی بات کی قدر کرتا تھا۔ وہ کبھی چھپ کر بات نہیں کرتی اور ہمیشہ صاف دل سے اپنی رائے بتاتی۔ شہباز نے پرسکون انداز میں کہا، مہروزہ، اگر میسم سول سروس میں جانا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے امتحان پاس کرنا ہوگا، تبھی وہ کسی عہدے کے لیے اہل ہوگا۔ مہروزہ نے تھوڑی شرمندگی کے ساتھ مسکراتے ہی کہا، سول سروس کا امتحان بہت مشکل ہے۔ مہروزہ نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا، اگر اسے سول سروس کا امتحان دینے کا ارادہ نہیں تو وہ فنیشیا جا سکتا ہے، میری فیملی ہماری کمپنی میں اس کے لیے کوئی مناسب جگہ کا بندوبست کر دیں گی۔ مہروزہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور وہ جوش سے شہباز کو میٹھا پیش کرنے لگی۔ شکریہ شہباز، واقعی میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ ذریعہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، اس کی اچانک بھوک مر گئی۔ اگرچہ وہ اور شہباز باضابطہ طور پر رشتے میں نہیں جڑے تھے، لیکن اس کی فیملی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذریعہ نے میسم کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں فنیشیا جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مہروزہ نے ذریعہ کو ناراضگی سے کہا، تم کیا کر رہی ہو؟ میسم الجھن میں پڑ گیا، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں باہر جا کر پیسے کماؤں؟ ذریعہ نے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا اور پرسکون انداز میں کہا، تم انٹرویو کے لیے جا سکتے ہو، لیکن تم شہباز سے براہ راست کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا میں شہباز سے فیور؟ میسم غصے میں تھا، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس تم خود اپنی محنت سے اپنی نوکری حاصل کرو۔ ذریعہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی عجیب صورتحال میں پھنس جائے، وہ بس اپنی عزت قائم رکھنا چاہتی تھی اور شہباز کے ساتھ کسی پیچیدگی کے بغیر تعلق رکھنا چاہتی تھی۔ میں تم سے تو مدد نہیں مانگ رہا، میں نے شہباز سے کہا ہے اور وہ خوشی سے مان گیا ہے، میسم نے جواب دیا۔ میسم، تمہارے پاس ہمت نہیں، خود ہی نوکری تلاش نہیں کر سکتے؟ ذریعہ نے ناراض ہو کر کہا، میں ایک نہیں عام سے کالج سے گریجویٹ کیا ہے، نوکری ملنا ہی مشکل ہے، کیا تمہیں لگتا ہے بڑی کمپنیاں آسانی سے نوکری دیتی ہیں؟ میسم کچھ دفاعی انداز میں کہا، یہ سچ ہے، مگر پھر بھی تم۔ ذریعہ کی آواز رک گئی کیونکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی ماں اور بھائی کا رویہ اسے شہباز کے سامنے شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ اپنے شہباز کے تعلق کو لے کر غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی کیونکہ ان کا رشتہ جلد ہی ذاتی مفادات کی وجہ سے خراب ہو جائے گا۔ شہباز اور ذریعہ کی ناراضگی محسوس کی اس کا چہرہ بھی افسردہ ہو گیا۔ ذریعہ کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا سہلایا، اس کے عمل میں اپنائیت اور محبت چھپی تھی۔ ذریعہ، یہ چھوٹی سی بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کسی بڑی کمپنی میں ہزاروں ملازمین کے بیچ میسم کا ہونا کمپنی کے کام پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ ذریعہ کو شہباز کا لمس سے سکون پہنچا اور جسم میں ایک سرد لہر محسوس کی۔ گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور میز کے نیچے چھپا دیا۔ اس کے اس عمل نے غیر ارادی طور پر شہباز کے جذبات کو دوبارہ زخمی کر دیا۔ اس نے اپنی مٹھی سخت کر لی اور آہستہ آہستہ ہاتھ واپس لیا۔ مہروزہ اور میسم کے سامنے شہباز نے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ ذریعہ اس سے دور جا رہی ہے اور حدیں قائم کر رہی ہے۔ وہ سخت محنت کر رہا تھا کہ مہروزہ اور میسم خوش ہوں اور ساتھ ہی ذریعہ کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن جتنا زیادہ شہباز ذریعہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا، اتنی ہی ذریعہ اس سے دور ہوتی جاتی۔ میسم نے غصے میں کہا، ٹھیک ہے، میں شہباز کو کسی مشکل صورتحال میں نہیں ڈالوں گا اور نہ ہی کوئی مدد مانگوں گا، لیکن کیا میں شہباز سے کچھ پیسے ادھار لے سکتا ہوں تاکہ کوئی کاروبار شروع کروں؟ ذریعہ کا غصہ بڑھ گیا اور اس نے سخت لہجے میں کہا، تم اسے ادھار کیسے واپس کرو گے؟ تم تو کلیم کے 2 ملین کے مقروض ہو اور عدالت میں مقدمہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ تم نے شہباز کے میڈیکل خرچ بھی ادا نہیں کیے اور اب مزید پیسے مانگ رہے ہو۔ تم بہتر نہیں بننا چاہتے؟ تم اپنے کیے ہوئے کام کی ذمہ داریاں نہیں لے سکتے؟ اپنی زخمی کمر پکڑتے ہوئے میسم غصے میں چیخا، تمہیں تو کبھی میرا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، تم ہمیشہ مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو لیے ذریعہ کھڑی ہوئی اور میسم کو سخت نصیحت کی، میں چاہتی ہوں کہ تم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، ہمیشہ دوسروں پر انحصار نہ کرو اور نہ ہی انہیں جیسے انسانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ تم تھوڑا ذمہ دار نہیں بن سکتے؟
میسم کے چہرے پر دکھ کے آثار صاف نظر آئے۔ مہروزہ مزید برداشت نہیں کر سکیں۔ اسے میسم پر ترس آیا۔ اس نے شہباز کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے زیبا پر بھڑک اٹھی۔ تم میسم سے کیسے بات کر سکتی ہو؟ اس کے لیے اچھی نوکری مانگنا غلط ہے، اور شہباز کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ وہ میسم کے بہنوئی جیسا ہے، تو پھر وہ شہباز سے تھوڑی مدد کیوں نہیں لے سکتا؟ شہباز مہروزہ کی بات سن کر چونک گیا۔ زریابہ فوراً غصے اور شرمندگی میں آ گئی۔ ماما، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارا تعلق ویسا نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ مزید برداشت نہ کر پاتے ہوئے زیبا آنسو بھری آواز میں بولی، میرا پیٹ بھر گیا۔ یہ کہہ کر وہ میز سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ مہروزہ آخرکار صورتحال کی سنگینی کو سمجھ گئیں اور شرمندگی کے ساتھ شہباز کی طرف دیکھنے لگیں۔ اسی لمحے شہباز کے جذبات بالکل قابو میں نہیں تھے۔ وہ میسم کا بہنوئی بنے گا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تم دونوں کے درمیان ابھی تک کچھ ٹھیک نہیں ہوا؟ مہروزہ ہلکی سی آواز سے بولی۔ شہباز نے تلخی کے ساتھ مسکراتے ہوئے پوچھا، مسز مہروز، آپ کے تو ہمارے رشتے سے ناراض تھیں؟ مہروزہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں، میں اب ناراض نہیں ہوں۔ میں تم دونوں کے رشتے کی حمایت کرتی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم دونوں اب تک اپنے معاملات سلجھا چکے ہو۔ شرمندگی میں ڈوبی مہروزہ کچھ اور نہیں کہہ سکی۔ شہباز کو لگا جیسے دل سے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو اور سانس اب چلنے لگی۔ دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ زریابہ نے مہروزہ کی وجہ سے ہی تعلق ختم کیا تھا، لیکن اب مہروزہ نے اسے قبول کر لیا۔ کیا واقعی تعلق ختم کرنے کا فیصلہ زریابہ کیا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی اور دل سے محبت نہیں کرتی؟ پورے کھانے کے دوران شہباز کو کھانا بھی ذائقہ محسوس ہوا، حتیٰ کہ جب وہ باہر نکلا۔ زریابہ اب بھی اپنے کمرے میں چھپی ہوئی تھی۔ شہباز بے مقصد گلیوں میں گاڑی چلاتا رہا، دل بھرا اور درد سے تھکا ہوا۔ اچانک اس کے فون پر میسج آیا۔ شہباز نے فون دیکھا تو زریابہ تھی۔ وہ سڑک کے کنارے گاڑی روک کر میسج پڑھنے لگا۔ زریابہ نے لکھا، سوری جو کچھ میری ماما اور میسم نے کہا، اسے دل پر مت لو، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ شہباز میسج دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں پایا کہ کیا جواب دے۔ اسے خوشی ہوئی کہ مہروزہ اور میسم اس خاندان کی طرح سمجھتے ہیں اور مدد چاہتے ہیں۔ یہ بات اس کے لیے تسلی بخش تھی کہ زریابہ کا خاندان اسے اہمیت دیتا ہے۔ شہباز چاہتا تھا کہ زریابہ بھی ایسا کرے، چاہے صرف مالی وجوہات کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن زریابہ کو ایسا لگتا تھا کہ وہ شہباز کی جذباتی سپورٹ، مالی مدد یا مشکل وقت میں اس پر انحصار نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سب کچھ خود ہی سنبھالنا پسند کرتی ہے اور اس کی مدد مانگنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھتی تھی زریابہ سے گہری محبت کرنے والے شہباز کے لیے یہ بہت تکلیف دہ تھا کہ وہ اسے اپنی ضرورت محسوس نہیں کر رہی۔ شہباز فون کو گھورتا رہا، اپنے خیالات میں الجھا ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ وہ ٹائپ کرتا اور ڈیلیٹ کرتا، دوبارہ ٹائپ کرتا اور پھر ڈیلیٹ کر دیتا۔ اس دوران ویان کی گلی آ گئی۔ تھوڑا سا بے پرواہ سا لہجہ اختیار کرتے ہوئے شہباز نے فون اٹھایا۔ ہیلو شہباز، تم کہاں ہو؟ ویویان نے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ میں ہال میں ہی فلمنگ بیس کے رجسٹرڈ ایریاز میں چھپ کر گھوم رہی ہوں۔ یہاں بہت بڑا ہے، میں 2-3 بار تقریباً گھوم گئی، لیکن وہ پلانٹ بیس یا کیمیکل پروسیسنگ فیکٹریاں نہیں ملی جو تم نے بتائی تھیں۔ ویان نے بتایا، تلاش جاری رکھو، لیکن اگر پکڑی گئی تو تم ایک ایکٹریس ہونا، تو پھر ایکٹنگ کر کے مسئلے سے نکل آؤ گی۔ تمہارے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ کلیم نے مجھے ڈنر پر بلایا ہے، باس کے ساتھ۔ سوچ رہی ہوں کہ شاید وہی پراسرار باس ہو جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ کیا تم ساتھ آنا چاہو گے اور خود دیکھو گے؟ ویان نے پوچھا۔ شہباز نے ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیا، ایڈریس بھیج دو۔ ٹھیک ہے۔ کال ختم کرنے کے بعد شہباز زریابہ کا میسج بھول گیا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو گیا۔ اس رات زریابہ فون پکڑ کر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ ساری رات انتظار کیا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ یہ دوسری بار تھا کہ اس نے زریابہ کے میسج کا جواب نہیں دیا تھا۔ زریابہ کے اندر الجھن مچ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہباز ابھی بھی اس کی پرواہ کرتا ہے یا نہیں۔ ہر لمحے کے ساتھ اس کی ہمت کم ہوتی جا رہی تھی کہ وہ دوبارہ ساتھ ہونے کی بات کرے۔ 2 دن گزر گئے اور ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ زریابہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ شہباز کو شدت سے یاد کر رہی تھی، جیسے پاگل ہو جائے گی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال گھوم رہا تھا، شہباز اور ویان کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ جینی نے زریابہ کو اس کافی شاپ پر بلایا جہاں وہ اکثر ملتی تھی۔ کام پر دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ زریابہ بس کمپیوٹر کی اسکرین گھورتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد جینی نے اپنا فون نکالا اور ویڈیو اسکرول کرنے لگی۔ اچانک جینی نے کہا، زریابہ، تمہارا ایکس بوائے فرینڈ وائرل نیوز میں ہے۔ اس سے خیالات سے باہر آ کر زریابہ بے چینی سے جھکی اور دیکھنے لگی۔ جینی نے فون زریابہ کی طرف بڑھایا اور آنکھوں میں ہمدردی کے جذبات کے ساتھ، زریابہ
تصویر اور ہیڈ لائن دیکھ کر جم گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تصویر میں شہباز اور ویان ایک ریسٹورینٹ میں تھے اور وہ ویان سے شہباز کو کھانا کھلا رہی تھی۔ ہیڈ لائن میں تھی، ویان اپنے بوائے فرینڈ کو رومانٹک آؤٹنگ کے دوران کھلاتی دیکھی گئی ہیں۔ جینی کی بھویں اچک گئیں، اس کا چہرہ گھبراہٹ بھرا تھا۔ یا اللہ، میں نے اسے غلط سمجھا۔ شہباز نے ابھی تم سے حال میں ہی بریک اپ کیا ہو اور اب وہ اپنی سابقہ گرل فرینڈ کے ساتھ، یہ تو بہت تیز ہے، یہ تو فلرٹی بندہ ہے۔